ایک میڈیکل کالج کے پروفیسر کی گاڑی خراب ہوئی تو وہ کار مکینک ورکشاپ پر اپنی گاڑی لایا اور پھر مکینک سے کہا کہ جلدی سے گاڑی ٹھیک کرو۔ مکینک نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر غور کیا تو وہاں ایک انسانی لاش پڑی تھی۔ جب پروفیسر نے کار مکینک کو خوفزدہ دیکھا تو اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ میڈیکل کالج میں پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ کار مکینک شک ہوا کہ وہ لاش ایمبولینس کے بجائے گاڑی میں لے کر کیوں جا رہا ہے۔ اس نے چپکے سے پولیس کو فون کیا اور ساتھ ساتھ گاڑی کا نمبر بھی انہیں بتایا۔ اگلی صبح جب مکینک اپنے ورکشاپ پر آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے ورکشاپ پر ایک صبح 5 اور 6 کے درمیان کامران بھائی کو لاہور سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی اور صبح 12 بجے ان کی لاش گھر پہنچا دی گئی۔ ان کی گرفتاری سے مقدمے تک، فیصلے سے اپیل تک اور پھانسی سے لے کر لاش گھر پہنچنے تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے امی کی آنکھوں کو کبھی خشک دیکھا ہو۔ آنسو جھرنے کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ کامران بھیا کی تدفین کے 3 دن کے اندر اندر امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جب لاش گھر پہنچی تو پہلی دفعہ مجھے ایسے لگا جیسے امی نے رونا بند کر دیا ہو۔ آنسو ان کے خشک ہو گئے تھے۔ عیدی کے ایمبولینس سے کامران بھیا کی لاش کو آہستہ آہستہ باہر نکالا گیا۔ 3-4 مردوں نے اسٹریچر کو پکڑ کر اٹھایا اور اندر گھر میں پہلے سے تیار کیے ہوئے کمرے میں لاش کو تخت کے اوپر رکھ دیا گیا تھا۔ امی اپنے مڑے توڑے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں آئی تھی اور سب سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے غسلانے سے پہلے سب لوگ کمرہ خالی کر دیں۔ میری ہچکیاں بندی ہوئی تھیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کامران بھیا کو پھانسی لگ جائے گی۔ انہوں نے آہستہ سے بھیا کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ بھیا کے چہرے پر ایک بڑا سا پیدائشی نشان تھا، سرخ سا نشان جو دائیں گالوں کے اوپر سے شروع ہو کر کان پٹی تک پہنچتا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس پر ہاتھ پھیرا، ان کی پیشانی پر آنکھوں کا بوسہ دیا اور اس پیدائشی نشان کو تھوڑی دیر تک چومتی رہی۔ بھیا نے امی کی سی ہوئی سفید قمیض پہنی ہوئی تھی۔ امی نے آہستہ سے قمیض کے بٹن کھولے، بالکل ویسے نشان بھیا کی دائیں چھاتی پر تھا، گول سا پھیلا ہوا سرخ سا نشان۔ امی نے آہستہ آہستہ اس پیدائشی نشان کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا، گالوں سے دبایا اور دوبارہ قمیض کے بٹن لگا کر چادر بھیا کے منہ پر ڈال دی۔ غسال کو بلا لو بیٹا، کامران کے جانے کا وقت ہے۔ میں پھر ایک بار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر امی کے چہرے پر جیسے ایک ویران سے اطمینان تھا۔ میں نے کمرہ کھولا اور امی کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ گئی۔ زور کی نماز سے پہلے جنازہ تیار ہو گیا۔ امجد بھائی بھی 1 ہفتے پہلے سعودی عرب سے لاہور آ چکے تھے۔ وہ اور فاروق دونوں ہی گھر میں ہر قسم کے کاموں کو نمٹا رہے تھے۔ میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی بچوں کو سپارے پڑھتے ہوئے، دانوں پر ورد کرتے ہوئے دیکھتی رہی، روتی رہی۔ امی کی آنکھیں خشک تھیں، ویران جیسے کوئی صحرا بیابان۔ ٹھیک 1 بجے گھر کے مرد کلمہ پڑھتے ہوئے کامران بھیا کے جنازے کو گھر سے نکال کر قبرستان چلے گئے تھے۔ کامران بھیا سب سے بڑے تھے، ان کے بعد 2 بھائی امجد اور فاروق، اور پھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ کامران بھائی مجھ سے 7 سال بڑے تھے۔ میں 7 ماہ کی تھی کہ ابو کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ بس کے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ تیزی سے جاتی ہوئی ریس کرتی ہوئی بس فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور اس حادثے میں 8 آدمی مر گئے، ان میں سے ایک میرے ابو بھی تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ امی نے کبھی بھی ابو کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کی ہو۔ وہ ابو کے ذکر پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھیں۔ یہ ساری باتیں مجھے خالہ جان اور ماموں سے پتہ لگی تھی، اور یہ بھی پتہ لگا کہ ابو کے مرنے کے فوراً بعد کرایہ کا گھر خالی کرنا پڑ گیا اور امی ہم 4 بچوں کے ساتھ خالہ جان کے گھر آ گئی تھی۔ خالو اچھے آدمی تھے، مالدار تھے۔ انہوں نے خالہ جان سے خود ہی کہا کہ وہ کفالت کریں گے۔ ہم سب کی اور بہت ضد کر کے ہمیں اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ہم سب کو لکھا پڑھا دیں گے اور اس قابل کر دیں گے کہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو سکیں۔ امی اور ان کے گھر والوں نے روایت کے مطابق 4 بچوں کے ساتھ دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ کامران بھیا کی شرارتوں سے خالہ خالو کے گھر والے پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ کامران بھیا کی شرارتوں سے زیادہ امی کی ان کے بارے میں غیر ضروری جانبداری تھی، جس سے خالو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ گھر کی چیزیں توڑ دیں، اسکول سے بھاگ آئیں، خالو کے پیسے چرا لیں، خالہ کے زیور بیچ دیں، بچوں کو تنگ کریں، بڑوں سے بدتمیزی کریں، مگر امی کا مطالبہ تھا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ لاڈلے تھے ان کے۔ میں نے امی کو ہمیشہ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے، ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، ان کی جائز ناجائز ہر بات کی حمایت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں ان میں کوئی برائی، کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ انہوں نے جیسے اپنے دل و دماغ میں طے کر لیا تھا کہ کامران بھائی کبھی کچھ برا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے دنیا میں وہی سب کچھ تھے۔ 1 سال کے اندر خالو نے گھر کے بڑوں کی میٹنگ بلائی اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سب خالو کے گھر سے ماموں جان کے گھر منتقل ہو جائیں۔ ماموں جان کو جوان بیوہ بہن کا بڑا ڈر تھا۔ وہ تو شروع دن سے چاہتے تھے کہ ہم سب ان کے ساتھ رہیں، مگر ابو کے انتقال کے فوراً بعد معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے اور خالو جان نے کچھ اتنی بڑھ کر گرمجوشی دکھائی کہ وہ اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پھر خالو جان زیادہ ذی حیثیت تھے اور خالہ جان کا دباؤ بھی تھا کہ امی نے ان کے گھر ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماموں جان کے گھر میں حالات زیادہ مختلف تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ کامران بھیا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اپنی
बहन की फितरत के इन्हें अंदाजा था। वो कमरान भैया के सिलसिले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मामू जान की सारी तवज्जो अपने बच्चों, मेरे 2 भाइयों और मुझ पर ही। हम सब इसी डिसिप्लिन के पाबंद कराए गए थे जो इनके बच्चों के लिए भी था। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर स्कूल जाना और वक्त पर ट्यूशन पढ़ना। मामू जान के घर में कभी एहसास नहीं हुआ कि हम इनके हकीकी बच्चे नहीं हैं। इन्हीं की मदद, रहनुमाई और मुस्तकिल नजर थी कि जिसकी बदौलत अमजद ने कंप्यूटर में डिग्री ली, फारूक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर निकला और मैं लाहौर यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद कॉलेज में पढ़ा रही थी। अमजद भाई की सऊदी अरब में नौकरी के बाद मामू जान के घर के नजदीक ही हम लोगों ने अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून हो गई थी। कमरान भैया ने बड़ी मुश्किल से 10वीं के इम्तिहान ना जाने कितनी दफा फेल होने के बाद पास किया। इसके बाद वो किसी प्रेस में मुलाजमत करने लगे। प्रेस की नौकरी छोटी थी तो वो किसी अखबार में काम करते रहे। इन्हीं दिनों पता लगा कि अम्मी ने अपने जेवरात बेचकर कमरान भैया को कुछ पैसे दिए हैं कि वो बिजनेस करेंगे। बिजनेस भी इनका नाकाम हो गया। फिर वो सिविल कोर्ट में मुलाजम करने लगे थे। कमरान भैया का कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। इनकी दुनिया और थी और इनकी कोशिश होती थी कि इनका सामना मामू जान से कभी भी ना हो, और अगर होता भी था तो वो सर झुकाए इनकी बातें सुनते थे, ना हाँ ना नाम, और फिर कई के दिनों के लिए गायब हो जाते थे। अम्मी हमेशा इनका साथ देती थी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अम्मी ने मुझे, अमजद को, फारूक को हमारे हिस्से का प्यार नहीं दिया हो। वो हमें भी चाहती थी, टूट कर चाहती थी। हर वो काम किया उन्होंने जो मैं करती थी। सुबह सवेरे उठकर हमें नाश्ता देना, हमारे लिए रातों को परेशान होना, रातों को उठ कर हमें सर्दियों में चादर कंबल उड़ाना, हमारे साथ बैठकर हमारा होमवर्क कराना, हमारे सर के दर्द पर, मामूली बुखार पर, छोटी सी चोट पर तड़प तड़प जाना। रात सोने से पहले वो खामोशी से हमारे कमरे में आती और धीरे धीरे दुआएं पढ़कर हमारे ऊपर फूंकती थी। मैं कभी भी अम्मी के प्यार का शुमार नहीं कर सकूंगी। ममता की कोई कमी नहीं थी इनमें, लेकिन कभी कभी एहसास होता था कि कमरान भाई हम सबसे ज्यादा प्यारे हैं इन्हें। इनका कोई खास मकाम था इनके पास। इनके लिए हमें डांट भी पड़ती, बुरा भला भी कहा जाता, मगर मुझे याद नहीं कि मैंने अम्मी को कभी भी कमरान भैया के लिए कुछ भी बुरा कहता हुआ सुना हो या खुद भी इन्हें कुछ कहा हो। वो हमेशा इनकी तारीफ और तौसीफ ही करती रहती थी। मुझे याद है कि एक दिन तो गुस्से में मैंने इन्हें कह दिया था जब उन्होंने मुझे शाम को यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में जाने से मना कर दिया था। सारी पाबंदियां मेरी ली हैं और वो जो आपके बेटे हैं कमरान, कब आएंगे, कब जाएंगे, कुछ करें कुछ नहीं करें, कुछ नहीं कहती हैं इन्हें आप। उनके लिए सब जायज है, उनके लिए सब सही है। मुझे कुछ नहीं कहा था उन्होंने। देखते रही खड़े खड़े और आंसू से इनका चेहरा भर गया था। ज़ारो कतार रोती रही और इसी वक्त न जाने कहां से कमरान भैया आ गए। उन्होंने सुन लिया था या पता नहीं क्या बात थी। उस शाम को पहली दफा इनके साथ मैं बाहर निकली थी। टैक्सी करके मुझे वो यूनिवर्सिटी छोड़ गए और जिस वक्त मैंने कहा था उसी वक्त टैक्सी पर आकर मुझे वापस भी ले गए थे। उस दिन यूनिवर्सिटी के फंक्शन का मजा आ गया था और एक नए कमरान भैया मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए। बगैर किसी दस्तक के, किसी के आड़ को खोले बिना मुझे अम्मी का वो सा चेहरा याद है। दूसरे दिन गले लगकर मैं रो दी थी। इनकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों को पकड़ के इनके झुके हुए बाएं शाने से लगकर मैं कुछ कह नहीं सकी, पर वो समझ गई थी, मैं समझ जाती हैं। मेरे वजूद के एक एक अंग ने इनसे माफी मांगी थी। फिर कभी भी कमरान भैया के बारे में कोई बात नहीं की थी उनसे मैंने। कमरान भैया बहुत मेहरबान हो गए थे मुझ पर। जब भी आते कुछ न कुछ लेकर आते मेरे लिए। जितने दिन घर में रहते मुझसे बातें करते, मेरी सुनते, मेरी बनाई हुई चाय, मेरा पकाया हुआ नाश्ता, मेरे हाथ के बने हुए पकोड़े, मेरा बनाया हुआ फ्रूट चाट, सब कुछ पसंद था इनको। मेरा ख्याल इस तरह से करते जैसे मैं कोई शहजादी हूँ। मजाक में भी जो मुंह से निकल आ जाता उसे पूरा करने की हर जतन कर डालते थे। शायद छोटी बहन और एक ही बहन होने की वजह से इनके दिल में मेरे लिए खास जगह थी। मुझे तो लगता था सिर्फ प्यार ही प्यार भरा है इनके दिल में। दूर पार के रिश्तेदार, महल्ले वाले अजीब अजीब बातें करते थे इनके बारे में। किसी स्मगलर के लिए काम करती हैं वो और पुलिस इन्फॉर्मर हैं। किसी एजेंट्स के लिए काम करती हैं, फौजियों से राब्ते हैं इनके, लियारी माफिया के साथ हैं वो, अगवा और तवान के धंधे में हैं। जितनी मुंह में बात नहीं आती उतनी बातें करते, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अम्मी के सामने इनके खिलाफ कोई बात करें। बचपन से जवानी तक अम्मी ने इन्हें सिर्फ प्रोटेक्ट किया था, कभी इन्हें डांटा नहीं, कभी इन्हें मारा नहीं। इतनी अजीब और गरीब मोहब्बत थी इन्हें उनसे। घर में, खानदान में, पास पड़ोस, मोहल्ले में हर एक आगाह था इस बात से अमजद की कमरान भैया से बिल्कुल नहीं बनती थी। शुरू में दोनों लड़ते रहते थे। अम्मी हमेशा कमरान भैया की तरफदारी करके लड़ाई खत्म कराती थी। मैं नहीं समझती थी कि अमजद भैया को कमरान भैया से नफरत थी, लेकिन ये जरूर था कि अमजद भैया कमरान भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। शायद यही वजह थी कि अमजद भैया ने कोशिश करके डिग्री मिलते ही मुल्क छोड़ दिया। पैसे कमाने लगे, पैसे कमा कर वापस और घर लिया और हम सब मामू जान की मदद से अपनी छत के नीचे रहने लगे। ये घर उन्होंने अम्मी के नाम से लिया था। फारूक का रवैया कोई खास नहीं था। वो कमरान भैया से भी खूब घुल मिल जाता और अमजद भैया से भी इसकी दोस्ती भाई के रिश्ते से आगे थी। वो अपने काम में मगन रहता
تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی امی سے کامران بھیا کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن یہ سب کچھ ہو گیا، کامران بھیا گھر پر ہی سو رہے تھے کہ رات 2 بجے یکایک گھر میں پولیس گھس آئی اور 10-15 منٹ کے اندر اندر کامران بھیا کو ہتھکڑیاں بھی لگ گئی تھی اور آنن فانن وہ غائب بھی ہو گئے تھے۔ پھر سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ اخباروں سے پتہ لگا کہ اس رات 2 اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ کامران بھیا سمیت ان تینوں پر قتل کا الزام تھا۔ خصوصی عدالت میں مقدمہ چلا جہاں سزائے موت سنائی گئی۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور صدر پاکستان سے اپیل۔ 22 مہینے کی عمر کی طرح گزر گئے۔ امی کی آنسو کبھی رکے ہوئے نہیں دیکھے میں نے۔ امجد بھائی نے روپے بھیجنے میں کبھی دیر نہیں کی۔ جو بڑا وکیل ہو سکتا تھا کیا گیا۔ جس در پر بھی کھٹکھٹانے کو کہا گیا، امی اپنا دامن پھیلا کر کھڑی ہو گئی، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ ایک ہی اشارہ ملا تھا جس کی وجہ سے ہمیں شک ہے کہ شاید اس شخص نے کامران بھیا کو پکڑوایا ہو۔ جب کامران بھائی ایک ورکشاپ پر کام کرتے تھے تو ایک آدمی گاڑی لے کر ورکشاپ پر آیا تھا۔ کامران بھائی سے کہا کہ جلدی سے اسے ٹھیک کرو۔ بھائی نے دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک انسانی لاش رکھی ہوئی ہے۔ وہ شخص کامران بھائی کے قریب آیا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک میڈیکل کالج میں پروفیسر ہوں اور ساتھ ڈاکٹر بھی ہوں۔ یہ لاش ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جا رہا ہوں، جہاں پر نئے ڈاکٹر بننے والے ہیں اور MBBS کی ڈگری لینے والے طالب علم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ بھائی کو اس آدمی پر شک ہوا اور اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ گاڑی کا نمبر بھی پولیس کو بتایا۔ وہ شخص ڈاکو تھا یا نہیں اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں اور بعد میں اس نمبر کی گاڑی بھی نہیں ملی تھی۔ شاید بھائی پولیس کو انفارم نہ کرتے تو آج اس کی جان بچ جاتی، لیکن اس بات کے زیادہ تر یہی چانسز تھے کہ وہ شخص ایک کرمنل تھا اور کامران بھائی کو بھی اس نے گرفتار کروایا تھا ایک نامعلوم قتل کے الزام میں۔ اس منحوس صبح کو کامران بھیا کو پھانسی دی گئی۔ آخری ملاقات میں امی کا چہرہ منہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کامران بھیا کے چہرے پر بڑی تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش بیٹھے رہے اور امی بنا پلک جھپکائے سارا وقت ساکت پتلیوں کے ساتھ انہیں تکتی رہی۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے پر ان کی پیشانی کو چوما، ان کے چہرے کے پیدائشی داغ کو پلکوں سے چھوا، اپنے مڑے تڑے ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرتی رہی، پھر روتی ہوئی، کانپتی ہوئی، سسکتی ہوئی گھر آ گئیں۔ کامران بھیا کو دفنانے کے بعد امی نے کچھ کھایا نہیں، روئی نہیں، سوئی نہیں۔ شروع میں ضد کر کے میں نے انہیں کچھ پانی پلایا تو الٹی ہو گئی۔ دوسرے دن انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑ گیا۔ پانی اور طاقت کی شدید کمی تھی ان میں۔ ہسپتال پہنچتے انہیں گلوکوز اور نہ جانے کیا کیا چڑھایا گیا۔ 2 دن تیزی سے گزر گئے۔ وہ ایک لاش کی طرح بستر پر پڑی۔ ماں نہ جانے دور دور تک کیا دیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ کسی سوچ میں گم، کسی امید کے بغیر انہوں نے زندگی سے ناتا شاید توڑ دیا تھا۔ اس دن میں ان کے سرہانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے، دھیمے دھیمے انہوں نے بہت آہستہ سے کہا تھا کہ بہت درد ہے بیٹا، بہت درد ہے۔ کہاں کہاں دباؤ گے سر کو، کاندھوں کو، ہاتھوں کو، انگلیوں کو، پیروں کو، ہر طرف درد ہے بیٹا، ہر طرف درد ہے۔ جسم میں، بدن میں، ذہن میں، روح کے اندر نہ جانے کہاں کہاں۔ امی جہاں بولیں گے وہاں دباؤں گی، مگر خدا کے لیے کچھ کھا تو لیں، پی تو لیں، ایسے کیسے ہوگا امی، ایسے کیسے ہوگا۔ میں نے ان سے التجا بھرے لہجے میں کہا، بیٹا اب میں مر جاؤں گا، یہ درد اب ختم نہیں ہوگا۔ درد سہنے والا چلا گیا تو میرا اب کیا کام ہے۔ میں ان کی گردن اور ٹیڑھ سے دائیں کاندھے کو آہستہ سا سہلاتی رہی، مگر درد ان کے چہرے پر بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ پھر اچانک آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھا کر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، زور سے دبایا، پھر کہنے لگی تھی، بیٹی ایسی خوبصورت ہاتھ تھے میرے، ایسی نرم و ملائم اور گرم گرم انگلیاں تھی میری۔ میں یہ ٹیڑھی میڑھی مڑے توڑے ہاتھ اور انگلیاں لے کر نہیں آئی تھی دنیا میں۔ میرا یہ ٹوٹا ہوا کاندھا نہیں تھا، میں پوری تھی سالم، سر سے پیر تک، ثابت انگلی اور انگلیوں کے پوروں سے لے کر جسم کے ہر ہڈی تک میرا سر سالم تھا، میرے کاندھے شانے سب سالم تھے۔ بیٹی میں تمہاری طرح مکمل خوبصورت اور حسین تھی، جیسے انہوں نے سرگوشی کی تھی۔ تھوڑی دیر پھر بولنا شروع کر دیا، بیٹا شادی کے پہلے ہفتے سے مجھے ستایا گیا، بات بات پر مارا گیا، ہر جگہ درد ہے بیٹا، ہر جگہ درد ہے۔ کہاں کہاں دباؤ گی، کدھر کدھر سہلاؤ گی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کامران میرا پہلا بچہ تھا، تم نے پوچھا تھا نا ایک دن کہ میں کیوں اس کی طرفداری کرتی ہوں۔ اسے کچھ نہیں کہتی ہوں، سب کہتے ہیں میں جانبدار ہوں اس کی، اس کا کچھ برا نہیں لگتا مجھے، کیسے لگتا؟ وہ میرا کامران پھولوں جیسا، اس کی حفاظت نہیں کی میں نے، امجد کو بچایا، فاروق کو بچایا، تمہیں بچایا، اپنے شانوں پر چوٹ کھائی، اپنے بازو کو سامنے کر دیا، اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا دیا، اپنی انگلیاں توڑوا لی، اپنے شانے چھلوا دیے، نہ جانے کیا کیا ٹوٹا میرا۔ میں کسی ڈاکٹر کے علاج کے بغیر تم دینوں کو بچاتی رہی، لیکن اس نے تو مار کھائی پیدا ہونے سے پہلے میری کوکھ کے اندر، میرے جسم کے اندر، میں اسے بچا نہیں سکی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ میں نے زور سے ان کے مڑے تڑے ہاتھوں کو دبایا اور آہستہ آہستہ
انہیں چومتی رہی، کبھی سہلاتی رہی۔ اتنی بےقرار انگلیاں پہلی دفعہ محسوس کی تھی میں نے۔ بیٹا یہ جو کمران جب میرے کوکھ میں تھا تو میرے شوہر نے کرکٹ کے بلے سے میرے پیٹ پر مارا تھا، بالکل وہاں پر جہاں اس کا چہرہ تھا۔ چھاتی تھی، سر تھا، گردن تھی، وہ پیدائشی نشان مستقل درد دیتے، عمل درد دیتے ہوں گے میرے بچے کو۔ میرے شوہر نے میری زندگی کو لہو لہان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جوان تھے، بالکل کسی غریب کی طرح، سادہ تمہاری طرح معصوم، کچھ کر نہ سکی، کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ مجھے مارتا رہا اور ساتھ ساتھ میری کوکھ کے اندر کمران بھی پٹتا رہا، چوٹ کھاتا رہا، شاید روتا بھی ہوگا، مگر میں ناکام ہو گئی اسے بچانے میں۔ اپنی کوکھ میں حفاظت نہیں کر سکی اس کی، وہ درد لیے گھومتا رہا، کبھی گھر میں کبھی گھر کے باہر، یہاں تک کہ پھانسی پر چڑھ گیا میرا لال۔ میں نے سب کچھ اپنے پر سہا، تم تینوں کو بچاتے رہے اس سے، کوکھ سے گھر تک اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا کر، اپنے جسم کو پمال کر کے اس کے مرنے کی دعائیں کرتے رہی، رو رو کر، اور میرا کمران درد کے داغ لیے درد اٹھاتا رہا، درد سہتا رہا، اپنے زخمی جسم کے ایک ایک انگ سے اٹھتی ہوئی ٹسیوں کو جھیلتا رہا۔ اب وہ نہیں ہے، صرف درد ہے بیٹا، بہت درد ہے۔ میں اپنا سر اس کی چھاتیوں پر رکھ کر بے قرار ہو کر رو دی۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ میری ماں کی انگلیاں ٹیڑھی کیوں ہیں، ان کے کاندھے ڈھلے ہوئے کیوں ہیں، کیونکہ انہیں میرے باپ نے تشدد کر کے توڑا تھا، پھر وہ صحیح طریقے سے جڑے ہی نہیں۔ ہماری پھول جیسی ماں کو کچلا گیا، توڑا گیا، مروڑا گیا۔ میری ماں اپنے جسم کو قربان کر کے، اپنے آپ کا بلیدان کر کے ہمیں بچاتی رہی، حفاظت کی، ہماری کوکھ کے اندر بھی، کوکھ سے باہر بھی۔ وہ شخص جو ہمارا باپ تھا، وہ میری ماں پر جسمانی تشدد کرتا رہا، انہوں نے ڈھال بن کر ہمیں بچایا اور اپنا سب کوئی توڑ بیٹھی۔ اگلے 3 دن میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ایک صبح وہ خاموشی سے ہمیں چھوڑ گئی۔ کمران بھیا کا درد لیا ہمیشہ کے لیے چلے گئی۔ اب امی کو گئے ہوئے سال ہونے کو آ گیا ہے۔ اب بھی کبھی کبھی رات گئے خواب میں وہ مجھے نظر آتی ہیں، ایک کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی ہوئی، اپنے ہاتھوں بازوں شانوں پر ڈنڈے کھاتے ہوئے، اپنی انگلیاں ہتھیلیوں سے انہیں روکتے ہوئے، اپنے کوکھ میں مجھے بچاتے ہوئے، ڈھال بن کر شانے توڑا کر، انگلیاں بکھری ہوئی اپنے خون میں۔ میں جاگ جاتی ہوں، ماں ماں میری ماں، کتنے دکھ اٹھائے تو نے۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو نوٹیفکیشن تک پہنچ سکو۔ خدا حافظ۔